لیٹ می آسک یو معین, آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, اس کے اندر سافٹ ویئر کا ایلیمنٹ کتنا ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ایلیمنٹ اس کے اندر کتنا ہے سارے منصوبے میں؟ اس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ایلیمنٹ تو بہت کم ہے, لیکن کیونکہ سائنس سے رجحان میرا بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے میں اس پروجیکٹ میں ہوں اور اس کے اوپر ریسرچ کی اور اس کی کیلکولیشنز اور اس کی تمام جو پرفیکشنز ہیں وہ سیٹل کی. فارمولاز آپ نے اس کے پرفیکٹ کیے؟ جی, فارمولاز آپ نے جب آپ یہ کام کر رہے تھے تو گھر والے کہتے نہیں تھے کیا کام کر رہے ہو تم؟ بہت کہتے تھے, ہم نے پانی سے گاڑی چلے گی, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ, اور ایسا کچھ بھی ہو نہیں پائے گا. 2 سال 2.25 سال سمجھ لیں کہ ہم نے بالکل کوئی اور کام نہیں کیا سوائے اس کے. کوئی اور کام نہیں کیا, تو آپ کو کس طرح پتا تھا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ وے رائٹ تھا اور موٹیویشن تھی, اس میں ریسرچ تھی, اس لیے امید تھی اللہ سے کہ انشاءاللہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے. وقار صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے, تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں کیا ریسرچ ہوئی. جاپان کے اندر ہوئی, امریکہ کے اندر اس کے اوپر بڑا کام ہوا, یورپ کے اندر اس کے اندر بڑا کام ہوا, ساؤتھ ایشیا میں کام ہوا, پھر اس نتیجہ ویتنام کے اندر میں نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں ہر کوئی, اس ریسرچ کی میں بات کر رہا ہوں, کسی کو جیل کا سینٹنس ہو گیا, کسی نے کہا جی یہ وائبل نہیں ہے, مارکیٹ اس کو کوئی نہیں کر پایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ساری دنیا کی ریسرچ ایک طرف اور اس کے اندر جو دعوے کیے گئے وہ بعد میں یا آدھے درست اور آدھے غلط ثابت ہوئے یا بالکل غلط ثابت ہوئے. اس میں ایک ہی وجہ ہے, یہ جو اگر پیٹرن ہے, یہ جو ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس سے ایسا سمجھ لے کہ ایک نئی دنیا بنتی ہے, ایک ریولوشن ہے پورا کا پورا. اس میں تو سب سے بڑا ذکر یہ کروں گا, جتنی بھی ورلڈ میں انویسٹمنٹ ہے وہ فیول کے اگینسٹ میں ہے, چاہے بینکس کے لے لیں, پرائیویٹ سیکٹر سے لے لیں یا کسی بھی سے. اور ریزروس اتنے بڑے بڑے جو ابھی جو کنٹریز ہیں اس نے ریزروس رکھے ہوئے ہیں اس کے فیول کے, اس کے لانچ ہونے سے اس کی قیمت زیرو ہو جاتی ہے بالکل, یعنی کہ وہ کسی کام کے نہیں رہتے. تو آپ یہ لانچ نہیں کرنے دیں گے نا؟ جو خربوں ڈالرز کی, میں بتا رہا ہوں کہ لابی اتنی بڑی ہے, لابی اتنی بڑی ہے, خربوں ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہے, میرے خیال میں کوئی نہیں چاہے گا کہ ہمارے زیرو ہو جائے. اچھا, اس وجہ سے یہ پوائنٹ مین سب سے بڑی پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو لانچ کرنا. کوئی ایسی ٹیکنالوجی جس سے ٹریلینز آف ڈالرز کا جو بزنس ہے وہ انڈرمائن ہوتا ہے, اس کو لانچ نہیں کرنے دیں گے. ہاں, یہ سب سے بڑی ہے. باقی آپ کوئی بھی اس پہ لگا لیں کہ یہ ریزبل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ نہیں ہو سب سے مین یہ ہے بالکل. لیٹ می گو ٹو ڈاکٹر عطار. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. کچھ ہم نے پروگرام سے پہلے بات کی, ذرا یہ بتائیے گا کہ جو مجھے سادہ سی بات سمجھ آئی کہ ہائیڈروجن کو سپلٹ کرنے کے لیے جو انرجی درکار ہوتی ہے بطور فیول, وہ ہائیڈروجن سے پیدا شدہ انرجی سے کم ہونی چاہیے تاکہ ہائیڈروجن کی انرجی کا فائدہ ہو, ورنہ تو فائدہ ہی نہیں ہوگا. جتنی انرجی سے آپ ہائیڈروجن سے انرجی بنا رہے ہیں, اگر وہ اس کے برابر ہے تو گاڑی چلے گی نہیں. یہ گاڑی چلا چکے ہیں, ہم نے ان کی ڈیمو دیکھی ہے, یہ اپنی پہلے خود بیٹھے ہیں اس کے اندر. یو تھنک اٹس اے بگ بریک تھرو, کس طرح کیٹیگرائز کریں گے؟ صاحب بات یہ ہے کہ ایک سائنس کا ایک بنیادی اصول ہے, اور وہ اصول یہ ہے کہ آپ ایک پرنسپل آف کنزرویشن آف انرجی کہلاتا ہے کہ آپ جتنی توانائی دے رہے ہیں اس سے زیادہ توانائی آپ نکال نہیں سکتے. تو ایک انرجی کنزرو ہوتی ہے. اب یہ اس میں کر یہ رہے ہیں کہ ایک گاڑی کی اندر بیٹری لگی ہوئی ہے, وہ بیٹری جو ہے وہ کرنٹ سپلائی کرتی ہے جس سے الیکٹرولسس ہوتی ہے پانی کی. الیکٹرولسس کا فینومینا بہت سمجھا بوجھا ہے, بہت پرانا ہے. اس الیکٹرولسس سے پانی جو ہے اس سے ہائیڈروجن ایک طرف ہوتا ہے اور ہائیڈروکسل الگ ہو جاتا ہے. ہائیڈروجن جو ہے اس کو پھر کمبشن کر جلا کر اس سے آپ کوئی سی چیز ایندھن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ صرف جب تک کر سکتے ہیں جب تک وہ بیٹری چارجڈ ہے. جتنی وہ بیٹری چارج ہے, جتنا پاور آپ نے بیٹری میں دیا ہے اس سے کچھ کم پاور آپ استعمال کر سکتے ہیں الیکٹرولسس کے لیے اور گاڑی کو آگے چلانے کے لیے. تو یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹینیوسلی چلا سکتے ہیں گاڑی کو ایک بیٹری چارج کر کے, وہ غلط ہے. دس از ناٹ ٹرو. یہ کمرشلی بالکل فیزیبل نہیں ہے, نہ یہ ہو سکتا ہے. آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ بیٹری کو آپ نے چارج کر لیا, اس کے بعد 10-15-20 منٹ یا جتنے, جب بیٹری ختم ہو گئی تو پھر دوبارہ بیٹری کو نکالا, واپس چارجر پہ لگایا اور 10-15-20 منٹ اور آپ نے ڈرائیو کر لیا. میں اگر آپ سے وضاحت چاہوں تو گاڑی کی بیٹری تو آٹومیٹکلی ریچارج نہیں ہوتی.
جی نہیں، جتنا آپ جس حد تک آپ اس کو ریچارج کر رہے ہیں اس سے کم پاور مل رہا ہے تو اٹ از ناٹ سسٹینیبل، اٹ از ناٹ فیزیبل. یہ سائنس کے ایک بنیادی اصول کو یہ وائلیٹ کر رہا ہے. آپ تھوڑی بہت ریچارج ہوگی لیکن جتنا آپ انرجی پروڈیوس کریں گے اس سے کم ہی انرجی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ کم انرجی ڈال رہے ہیں اور زیادہ انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں. آغا وقار صاحب، یہ جو معاملہ ہے کہ جس عمل کے ذریعے آپ ہائیڈروجن کو بطور فیول استعمال کر رہے ہیں وہ عمل کتنی دیر تک سسٹینیبل ہے؟ وہ بار بار بیٹری ریچارج کری، وہ کس طرح ہوتا ہے وہ ذرا بتائیے. میں آپ کو بتا دوں ڈاکٹر صاحب کہ بیٹری کا ہم تو فل کرنٹ نہیں لے رہے ہیں، تھوڑے کرنٹ سے زیادہ انرجی ہم کنزیوم تو لیکن ہو رہی ہے نا تھوڑے. یہی میتھڈ ہے کہ تھوڑا انرجی لے کر بڑی انرجی جو ہے ہم جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک. دوسری بات ڈاکٹر صاحب کی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیوائس ہماری جو لوڈ لیتی ہے اس سے زیادہ جو بوفر وغیرہ یہ لگاتے ہیں، ٹیپس اور ڈیکس لگاتے ہیں، وہ زیادہ بیٹری سے وہ لوڈ لیتے ہیں. ٹھیک. تو ان کی بیٹری کا وہ کیا ہوتا ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ کرنٹ لیتی ہے. ٹھیک. یہ ہماری اتنی ڈیوائس اس سے یعنی کہ 50 گنا زیادہ کم کرنٹ لیتی ہے. ٹھیک. اور اسی دوران گاڑی میں جنریٹر جو لگا ہوا تھا اس کا کام یہی ہوتا ہے بیٹری کو ریچارج کرنا. اچھا، لیٹ کا بریک ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ سارے، جیسا میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ کسی ڈیوائس کو ماس اسکیل کے اوپر انٹروڈیوس کروا کے زیادہ سے زیادہ لوگ اگر اس سے مستفید ہو پائیں تو پھر وہ ڈیوائس جو ہے، ویسے انوینشن تو بہت اچھی ہے بٹ وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا فیزیبلٹی آف اٹ. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اچھی خبر، پانی کو بطور فیول استعمال کیا اور گاڑی کو چلایا، لیکن کیا یہ میس اسکیل کے اوپر پروڈیوس ہو سکتی ہے، سسٹینیبل ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ خبر کو ہم نے کیسے چلایا اس پر بھی بات کریں گے. ذوالفقار صاحب پیشنٹلی سٹنگ ود اس، وی ول کم ٹو ہم اگین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.